اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین فرمائی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت فرمائی۔ یہ اس کا عام سلی سادہ ترجمہ یہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سورہ مبارکہ پڑھی، سبقاً پڑھی، پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کی وضاحت فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی وضاحت کچھ اس انداز سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ کریم نے جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے اس زمانے سے مراد میرا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل، الا الذین آمنوا، اس سے مراد ابو بکر ہیں، وعملوا الصالحات، اس سے مراد عمر فاروق ہیں، وتواصوا بالحق، اس سے مراد عثمان غنی ہیں، وتواصوا بالصبر، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ بہت ساری قرآن کی اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان کی گئی، بالخصوص چاروں صحابہ کی فضیلت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، ان چاروں صحابہ کی عظمت و شان بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو اس آیت کے اندر بھی علماء مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شطف النبی کے اندر ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اس انداز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، جب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ آئیں گے۔ حضور نے فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوگا اور بائیں طرف عمر فاروق ہوگا، میرے پیچھے عثمان غنی ہوگا اور میرے آگے علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا تو حشر کے دن لوائے حمد
حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ وہ جھنڈا ہے کہ جس کے سائے کے نیچے سارے انبیاء موجود ہوں گے، ساری امتیں، ساری مخلوق اسی جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی، اور وہی جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ولا فاخرہ، حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، مجھے فخر نہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لوائے حمد، وہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھنڈے کے 3 پرت ہیں، 3 پرت، اور اس جھنڈے کی لمبائی اتنی لمبائی ہے کہ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان کی جتنا لمبائی ہے اور جتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کا، آپ اندازہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوائے حمد کے جھنڈے کے 3 پرت ہوں گے، اور وہ اتنا بڑے ہوں گے، اتنا لمبے ہوں گے کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک پرت پر لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سورت آخر تک یہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پہلے پرت پر لکھی ہوئی ہوگی، اور دوسرے پرت پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے پرت پر لکھا ہوا ہوگا ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ تیسرے پرت پر 4 صحابہ کے نام ہوں گے۔ ابو بکر عکس حسن و جمال محمد است، ابو بکر عکس حسن و جمال محمد است، عمر ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خشال محمد است، اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں، کون چاروں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں۔ چراغ و مسجد، محراب و منبر، چراغ و مسجد، محراب و منبر، حیدر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر۔ 4 صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں اور بڑی عظیم اور بڑی وزن کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی مثال میری امت میں نہ ہو۔ نبوت ایک درجہ ہے، نبوت ایک مقام ہے، نبوت ایک منصب ہے، نبوت ایک مرتبہ ہے، درجہ، عظیم درجہ ہے نبوت کا۔ خدا کے بعد مقام ہے تو مقام نبوت ہے۔ کتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی مثال میری امت میں نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام، عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام، عثمان ابن عفان نذیر ہارون علیہ السلام، علی ابن ابی طالب نذیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال حضرت ابو بکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال
حضرت عمر فاروق ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال حضرت عثمان غنی ہے، اور میری مثال مولا علی ہے۔ فرمایا میری مثال علی ابن ابی طالب، نذیری علی ابن ابی طالب، نذیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب وہ میری مثل ہے، وہ میری مثال ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ چاروں صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں صحابہ، ہر صحابی کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نوح تو مشہور ہے نا، کشتی نوح جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ کشتی نوح مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے، تیار کرتے، رات کو کیڑا آتا اور کشتی کو کھا جاتا، صبح اٹھتے پھر کشتی تیار کرتے، اسی طرح دن کو کشتی تیار کرتے، رات کو وہ کیڑا آتا اور کشتی کو کھا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں کشتی بناتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی نوح، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہے نا، میرے نبی کے، میرے محبوب کے جو محبوب چار یار ہیں نا، ان چاروں کے نام لکھ، ان چاروں یاروں کے نام لکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب چاروں یاروں کے نام کشتی پر لکھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کسی کیڑے نے نہ کھایا۔ یہ برکت ہے ان چاروں ناموں کی۔ سامعین محترم، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کی اپنی حیثیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج روزے سے ہو؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آج روزے سے ہوں۔ چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کوئی شخص آج روزے سے ہے؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آج مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کر آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں وہ جنتی ہے، جس کے اندر یہ ساری نیکیاں ہوں وہ جنتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اتنا نفع مجھے کسی کے مال سے نہیں پہنچا جتنا نفع مجھے حضرت صدیق اکبر کے مال سے پہنچا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے ہر شخص کا احسان چکا دیا،
ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ حشر کے دن اللہ کریم خود احسان چکائے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر صحابی کا، حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظمت و شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، آج میں تیری زبان سے صحابہ کی شان سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے خود فرمایا جبرائیل، میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل، آج تیری زبان سے صحابہ کی شان سننا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نظر گھماتے گئے، میرے کریم آقا کی نظر حضرت عمر فاروق کے چہرے پر پڑی۔ جبرائیل، عمر فاروق کی شان میں کچھ سننا چاہتا ہوں، شان میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری شان بیان کرتا رہوں، عمر فاروق کی شان بیان کرتا رہوں، حضرت عمر فاروق کی شان مکمل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق سے افضل وہ تشریف فرما تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف کیوں نہ دیکھا؟ آپ کی نگاہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر کیوں نہ پڑی؟ آپ نے حضرت عمر فاروق کا کیوں کہا؟ اس لیے علماء نے اشارہ بتایا کہ عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کی زبان چاہیے، اور حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی زبان چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جس کی زبان پر خود حق بولتا ہے۔ عمر وہ ہے جہاں عمر ہے، حق عمر کے ساتھ ہے، حق عمر کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت میں محدث ہے تو فاروق اعظم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ الہام ہوتا ہو۔ میری امت میں ہے اگر تو عمر فاروق ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے، دروازہ بند تھا، صحابہ ملنے کے لیے آئے، حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے کریم آقا نے پوچھا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ اور اس وقت میرے کریم آقا کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے؟ راوی کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ایک پنڈلی مبارک، جو آپ کی پنڈلی مبارک ہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی اور آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، چادر کو درست نہ کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ عرض کیا آپ کا غلام عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر دستک دی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? जवाब आया आपका गुलाम उस्मान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान ठहर जा। आप लेटे हुए थे, आप उठे, उठकर बैठ गए, चादर को पिंडली से दुरुस्त किया। उसके बाद आपने फरमाया उस्मान अंदर आ जाओ। जब हजरत उस्मान अंदर आए, गुफ्त शुनीद हुई। उसके बाद जब सहाबा चले गए तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मेरे बाबा आए, आप उसी तरह लेटे रहे, चादर को दुरुस्त न किया। उमर फारूक आए, आप उसी तरह लेटे रहे, चादर को दुरुस्त न किया। हजरत उस्मान गनी आए, आप उठकर बैठ गए, चादर को दुरुस्त किया। इसकी क्या वजह है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ ऐशा, मेरा उस्मान बड़ा शर्म हया वाला है, मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है। और मेरे करीम आका हजरत उस्मान की खातिर हाथ उठाकर दुआ किया करते थे ऐ अल्लाह हश्र के दिन मेरे उस्मान से हिसाब न लेना, इसलिए कि इतना शर्म वाला है कि तेरी बारगाह के सामने खड़े होकर ये हिसाब न दे सकेगा। मेरे करीम आका हजरत उस्मान के शर्म हया को इस हद तक जानते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर बैठ गए, चादर को दुरुस्त किया, फरमाया ऐ ऐशा, मेरा उस्मान वो उस्मान है कि जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों ना करूं? जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों ना हया करूं? सामीन मुहतरम, हर सहाबी का अपना मकाम है। कुरान पढ़िए, कुरान आपको सब रास्ता बता देगा, कुरान आपको हिदायत देगा। सहाबा की शान आप पढ़ना चाहते हैं, कुरान को पढ़िए। सहाबा की शान समझना चाहते हैं, कुरान को पढ़िए। अहले बैत की शान को पढ़ना चाहते हैं, कुरान को पढ़िए। सहाबा की शान भी कुरान के अंदर है और अहले बैत की शान भी कुरान के अंदर है। जो मसला आप पूछना चाहें, जो परेशानी आप कुरान से पूछे, कुरान आपको रास्ता देगा, रास्ता बताएगा। हर चीज का हल है, हर मुश्किल का हल है, हर परेशानी का, हर मसले का हल कुरान के अंदर है। कुरान से पूछे तो सही, पूछे तो सही कुरान से। आप कुरान को खोलकर पढ़िए तो सही, आपके हर सवाल का जवाब देगा कुरान। हर सहाबी की अपनी शान, सहाबा की अपनी शान, अहले बैत की अपनी शान, औलिया की अपनी शान। औलिया कराम का जिक्र, उसका जिक्र भी, औलिया कराम का जिक्र भी कुरान में, असहाबा कराम का जिक्र भी कुरान में, अहले बैत का जिक्र भी कुरान में। किसी इख्तिलाफ में ना पड़िए, किसी से आप ना पूछिए, आप घर जाकर कुरान को खोलते जाइए। जो सवाल, तफसीरें हैं कुरान की बहुत सारी तफसीरें हैं। सहाबा की शान समझना चाहते हैं, कुरान को पढ़ लें। आले बैत की शान सुनना चाहते हैं, कुरान को पढ़ लें। औलिया कराम की शान को सुनना चाहते हैं, कुरान को पढ़ लें। कुरान की तफसीरें बेशुमार वजूद में आ चुकी हैं, किताबी सूरत में आ चुकी हैं। आप कुरान को पढ़िए, हर सवाल का जवाब कुरान के अंदर है।